الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ ربیع النور اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی بابرکت تاریخ نصیب فرما، اور ہم گناہگاروں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر سال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک دھوم دھام سے منانے کی توفیق نصیب فرما۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اور کسی شاعر نے بہت خوب کہا، نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، اسی کے نام کوثر کا چھلکتا جام ہوتا ہے۔ نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، اسی کے نام کوثر کا چھلکتا جام ہوتا ہے، اور ہمیشہ آزما کر ہم نے دیکھا ہے مصیبت میں، ہمیشہ آزما کر ہم نے دیکھا ہے مصیبت میں، رضا کا نام لینے سے بہت آرام ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ 25 صفر المظفر کی تاریخ یہ عرس پاک کی تاریخ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری مرکزی اجتماع میں آج انشاءاللہ ہم اور آپ اپنے ایمان و عقیدے کی محافظ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، اس نیت کے ساتھ
اللہ اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردوانوں، مجھ سے پیشتر آپ مجدد کی ڈیفینیشن سماعت کر رہے تھے، اور پچھلے ہفتہ واری اجتماع میں بھی مولانا انظار نجمی صاحب قبلہ نے آپ کے سامنے مجدد کی ڈیوٹی اور مجدد کی ذمہ داریوں کے تعلق سے بہت ساری باتیں آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ ہر صدی کے آخر میں اللہ اپنے ایک ایسے بندے کو پیدا کرے گا جو دین کے اندر موجودہ خرابیوں کو دور کرے گا، دین کے چہرے کو سنوارنے کا کام کرے گا، اور دنیا اسے مجدد کے نام سے یاد کرے گی۔ یہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور آپ نے یہ بھی سنا کہ پہلی صدی سے لے کر 14ویں صدی کے مجددین کتنے گزرے ہیں، ان کے نام کیا کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو 14ویں صدی کا مجدد بنا کر پیدا کیا۔ 100 سالوں کے اندر دین میں جو بھی خرابیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک آئینے کو اگر یوں ہی کہیں رکھ کر چھوڑ دیا جائے، اس کی صاف صفائی نہ کی جائے، تو جیسے وہ آئینہ میلا ہو جاتا ہے، اس پر گرد و غبار جم جاتی ہے، آپ اس میں اپنے چہرے کو دیکھنا چاہیں تو چہرہ صاف نظر نہیں آتا۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ 100 سالوں کے اندر دین میں جو بھی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، صدی کے آخر میں آنے والا مجدد ان خرابیوں کو دور کر کے دین کے چہرے کو نمایاں کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اب دین میں خرابیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، کون سی ہوتی ہیں، اور کون کرتا ہے، آج کے دور میں بھی آپ اسے اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کوئی جاہل پیر، کوئی بے پڑھا لکھا بابا، درویش، فقیر، کسی مزار کا مجاور، گدی نشین، اپنی طبیعت کے مطابق دین کے اندر خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو مجدد ہوتا ہے وہ ان تمام خرابیوں کو دور کر کے لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ اصل دین کیا ہے اور دین میں ملاوٹ کن کن چیزوں کی ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آج جب کسی ولی کا عرس ہو رہا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ عرس پاک کے موقع پر بہت سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اب وہ جتنے بھی کام عرس پاک کے موقع پر کیے جاتے ہیں، کتنے کام قرآن و سنت کے مطابق ہیں، کتنے کام قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اس کو سمجھ لینا، جان لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ مثال کے طور پر ان خرافات میں جو لوگ ملوث ہیں، اگر ان سے آپ پوچھیں تو وہ ان خرافات کو خرافات سمجھ کر نہیں بلکہ دین کا حصہ سمجھ کر کر رہے ہیں۔ جب مزارات اولیاء پر حاضری ہوتی ہے عرس پاک کے موقع پر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جگہوں سے سندل آتے ہیں، یعنی مختلف علاقے والے، کمیٹی والے اپنے اپنے طور پر چادر نکالتے ہیں جسے سندل کا نام دیا جاتا ہے۔ اب یہ سندل مزار پر لے جا کر چڑھانا کیسا، اس کے ساتھ جو ساری چیزیں کی جاتی ہیں وہ کرنا کیسا۔ ابھی تقریباً 2-4 دن پہلے کی بات ہے، میں ایک علاقے میں گیا تھا جہاں کسی بزرگ کا عرس تھا، اور میں نے دیکھا سندل جب جا رہے، رات کے 1 بجے سندل نکالا گیا اور زور زور سے ڈی جے بج رہا تھا، بڑی بڑی لائٹیں تھی جو آس پاس کی عمارتوں کو، سڑکوں کو چکا چوند کر رہی تھی، اور اس چادر والی گاڑی کے آگے آگے ہماری قوم کے نوجوان ٹھمکے لگا رہے تھے، ہاتھ اٹھا کر تھرک رہے تھے، باقاعدہ ناچ رہے تھے۔ اب ان تمام لوگوں سے پوچھا جائے کہ جو یہ سب تم کر رہے ہو ایک ولی کے عرس پاک کے موقع پر، کیا یہ ساری چیزیں صحیح ہیں؟ تو ان لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ ساری چیزیں بھی گویا معاذ اللہ دین کا حصہ، جیسے کوئی بے پڑھا لکھا جاہل کہیں پر گدی نشین بن کر بیٹھ جائے، اور وہ چرسی بھی ہو، گنجیڑی بھی ہو، افینچی بھی ہو،
رات بھر قوالیاں سنتا ہو لیکن نماز ایک وقت کی نہ پڑھتا ہو، تو جو لوگ بھی اس سے بیعت کریں گے وہ سب اپنے اس جاہل پیر کی وجہ سے سمجھیں گے کہ یہ ساری چیزیں بھی دین ہی کا حصہ، معاذ اللہ۔ جیسے ہم نے دیکھا کئی مزارات اولیاء پر عرس کے موقع پہ عورتیں بھی دھڑلے سے آتی جاتی، باقاعدہ مردوں کے دھکے لگتے ہیں، کاندھے سے کاندھا ملا کر چلتی ہیں، کوئی شرم نہیں، حیا نہیں، پردہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب ان عورتوں سے پوچھا جائے تو وہ خرافات سمجھ کر، حرام و ناجائز سمجھ کر یہ کام نہیں کر رہی، وہ بھی اسے دین ہی کا حصہ سمجھ کر کر رہی۔ اسی طرح مزارات اولیاء پر رات رات بھر قوالیاں ہو رہی، لوگ جھوم رہے ہیں۔ مزارات اولیاء پر عورتیں اپنے بالوں کو بکھیر کر حاضری لے رہی ہوتی ہیں، جھوم رہی ہوتی ہیں، فلاں کی سواری آ گئی، فلاں کی سواری آ گئی۔ ان سب سے پوچھو تو یہ کہیں گے یہ دین ہی کا حصہ ہے۔ لوگوں نے کڑے پہن رکھے ہوتے ہیں، دو دو چار چار انگوٹیاں، کوئی کہتا ہے یہ کڑا فلاں مزار کا ہے، یہ 7 دھاتوں والی انگوٹھی فلاں مزار کی ہے، یہ داغا فلاں مزار کا ہے، یہ جو میں نے پہنا یہ فلاں مزار کا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہم اور آپ کر رہے ہیں اس کو ہم نے دین کا حصہ سمجھ رکھا ہے۔ تو مجدد کا کام یہی ہوتا ہے اصلی اور نقلی کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کوئی یہ نہ سمجھے کہ پوری زندگی صرف رد وہابیہ ہی کیا ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، نئی تحقیق کے مطابق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 104 سے زائد علوم پر مہارت عطا فرمایا۔ کتنے علوم پر؟ ریپیٹ کریں، کتنے علوم پر؟ 104۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے نام پر جہاں بھی جلسے ہوتے ہیں، 2 چیزوں پر سب کی توجہ دلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کی نعتیہ شاعری، کیا نعت لکھی ہے؟ ہر شعر یا تو قرآن کی آیت کا مفہوم ہے یا تو کسی حدیث کا ترجمان ہے، ہم اس پر پورا زور دیتے ہیں، آپ کی لکھی نعتیں۔ اور دوسری چیز، اعلیٰ حضرت نے فتوے دیے، آپ نے کہا اس کے ساتھ کہو گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، اس کی عیادت کو جاؤ گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، اس کے جنازے میں شریک ہوگے تو تمہارا نکاح بھی جاتا رہے گا، اس کے یہاں رشتہ داریاں کرو گے تو تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ جب گھما پھرا کر ہر محفل میں ہمارے علماء یہی 2 باتیں بیان کرتے ہیں تو سنیوں کو بھی لگتا ہے کہ امام احمد رضا نے پوری زندگی صرف 2 ہی کام کیا ہے، یا تو نعتیں لکھی ہیں یا تو لوگوں کو اسلام سے خارج کیا ہے، یہی 2 کام کیا۔ میں کہتا ہوں جو 104 علوم ہیں ان میں سے 2 باتیں بیان کی جاتی ہیں، باقی 102 کون بیان کرے گا؟ شیعہ کرے گا، بوری کرے گا، چکڑالوی کرے گا، کون کرے گا؟ ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان اپنے آپ کو فخر سے بریلوی کہلاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ماننے والے اگر ہم عوام کے سامنے یہ باتیں نہیں بتائیں گے تو یہ بتائے گا کون؟ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے، میں ساؤتھ کے بہت سے علاقوں میں جاتا ہوں، ایسی ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر باقاعدہ خوش عقیدہ سنی مسلمان میلاد بھی مناتے، 11ویں بھی مناتے، چھٹی بھی مناتے، عرس بھی، چادر گاگر بھی، سندل بھی، سب کچھ، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے ان کو بڑی الرجی ہے۔ کہیں کہیں تو ہمیں ایسا کہہ دیا جاتا ہے کہ مولانا اعلیٰ حضرت کا نام مت لیجیے گا۔ ہم کہتے کیوں؟ کہتے کیونکہ ہمارے علاقے میں فلاں سلسلے کے لوگ زیادہ ہیں اور ان لوگوں کو اعلیٰ حضرت سے پرابلم ہے۔ اگر آپ اعلیٰ حضرت کا نام لیں گے تو وہ اٹھ کر چلے جائیں گے، اگر آپ اعلیٰ حضرت کا نام لیں گے تو وہ ہم سے دور ہو جائیں گے، پھر آئندہ ہمارا سپورٹ نہیں کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، جتنی بھی خانقاہ والے یا جتنے بھی سلسلے والے اگر ان کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پرابلم ہے تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں موجود ہوں، انہوں نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پڑھا نہیں ہے، انہوں نے لوگوں سے سن کر سمجھنے کی کوشش کی، اور جب سننے کی کوشش کی تو ان کو صرف ایک ہی بات بتائی گئی، انہوں نے یہ فتویٰ دیا، یہ فتویٰ دیا، یہ فتویٰ دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اگر سمجھنا ہے، میں دعوت دیتا ہوں، ہم
ہماری تقریروں کے ذریعے امام احمد رضا کو نہ سمجھو، جو اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتے ہیں ان کی باتوں کے ذریعے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو نہ سمجھو، بلکہ میرے امام نے جو اپنی پوری زندگی میں 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، میں دعوت دیتا ہوں اعلیٰ حضرت کی کسی ایک کتاب کو اٹھاؤ، لائبریری سے لے کر آؤ، آن لائن ڈاؤن لوڈ کرو اور اپنی آنکھوں سے بغض و عداوت کی عینک کو اتار کر میرے امام کی کسی کتاب کا مطالعہ کرو۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ابھی تم چند صفحے ہی پڑھو گے، دل کا گرد و غبار دور ہو جائے گا اور تم بھی ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ امام احمد رضا کسی بدعتی کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا لوگوں کو کافر بنانے والے کسی مفتی کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا نبی کے عاشق صادق کا نام ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، لوگوں کے سامنے بس دو باتیں بتا کر ان کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تعلیمات سے قوم مسلم کے لوگوں کو دور کرنے کے لیے تقریباً سال بھر $7 ملین خرچ کیے جاتے ہیں، $7 ملین خرچ کیا جاتا ہے ورلڈ وائڈ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے۔ ارے بہت سے مولوی ایسے ہیں جن کو باقاعدہ موٹی موٹی تنخواہیں دی جاتی ہیں کہ وہ اپنی گفتگو کے ذریعے لوگوں کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تعلیمات سے دور کریں۔ وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ امام احمد رضا وہ گویا معاذ اللہ بدعتیوں کے امام تھے۔ اور آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو فتوے دیے، آپ نے جو ہمیں اور آپ کو تعلیمات دی، آج ہماری اکثریت خود اس پر عمل کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آج میرا عنوان یہی ہے، میرے امام نے پوری زندگی صرف رد وہابیہ نہیں کیا ہے، بلکہ میرے امام اس کھلی ہوئی شمشیر کی طرح تھے کہ اگر کوئی پرایا نبی کی گستاخی کرے تو اس کا مقابلہ کرتے تھے، اور اگر کوئی اپنا یعنی سنی ہو کر، پیر ہو کر، درویش ہو کر، بابا ہو کر اگر کوئی کہیں بیٹھا ہو مجاور بن کر اور دین میں خرابیاں پیدا کر رہا ہو تو میرے امام نے بڑھ چڑھ کر اس کا بھی مقابلہ فرمایا۔ اور اسی لیے آج بھی بہت سارے سنی کہلانے والے لوگ بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان کے خرافات کا بھی رد فرمایا، ان کے خرافات کا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اسی لیے میرے امام فرماتے چونکہ دشمن تو دشمن تھے ہی، آپ کے فتاووں کی وجہ سے آپ کے اپنے بھی یعنی سنی بھی دشمن بن گئے۔ تو میرے امام نے اسی لیے کہا ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ بندہ ہے تنہا شاہ یعنی آقا مجھے کسی سے کوئی توقع نہیں ہے، ایسے میں بھی میں آپ کی ذات سے امید لگائے بیٹھا ہوں، یعنی میری مدد کے لیے میرا پروردگار کافی ہے اپنے محبوب کی صدقے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس ہندوستان کی سرزمین پر کئی سالوں سے یا صدیوں سے ماہ سفر کا آخری بدھ مسلمان دھوم دھام سے مناتے چلے آ رہے تھے۔ ابھی آنے والی ہے نا تاریخ، اس لیے میں نے سب سے پہلے اسی کو سامنے رکھا۔ ماہ سفر کے آخری بدھ کے بارے میں لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس آخری بدھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں سے شفا یاب ہو گئے تھے، یعنی صحت مل گئی تھی، اور آپ اپنے کمرے سے باہر نکلے تھے ہریالی کندلنے کے لیے، یعنی واک کرنے کے لیے۔ اب لوگوں نے اس کو رسم بنا دیا کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو نکلو اور جا کر پکنک مناؤ، اور اس کو حضور کی سنت کا نام دے دیا گیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج بھی ہم نے ساؤتھ کی طرف دیکھا کہ پابندی سے اس پر عمل کیا جاتا ہے، باقاعدہ لوگ چھٹی لیتے ہیں، بچوں کو چھٹیاں کرا دیتے ہیں، آج آخری بدھ ہریالی کندل چلنا ہے، اور ہریالی کندلنے کے لیے باقاعدہ پورا پکنک کا پروگرام بنتا ہے۔ جانا کہاں ہے، کھانا کیا ہے، ساتھ لے کر کیا کیا جانا ہے،
وہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا کیا چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. ٹکٹ لگتا ہے تو ٹکٹ کے پیسے لے لو, ٹکٹ نہیں لگتا ہے تو کھانے پینے کا سامان لے لو. وہاں پر جا کر دن بھر کریں گے کیا, کوئی سپورٹس کی چیزیں بھی لے لو. یہ ساری تیاریاں ہوتی ہیں اور لوگ جاتے ہیں پورے اہتمام کے ساتھ یہ کرتے ہیں, یہ سوچ کر حضور کی سنت مبارکہ ہے آخری بدھ کو نکلنا ماہ سفر کے. میرے امام نے اس پر تحقیق کر کے رد فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اس دن حضور کو شفا نہیں ملی تھی, بلکہ جس بیماری سے میرے آقا دنیا سے پردہ فرمائے اس بیماری نے اسی آخری بدھ کو شدت اختیار کر لی تھی, یعنی بیماری تیز ہو گئی تھی. اچھا میں ایک بات اور عرض کر دوں, اگر کوئی بیوی بچوں کو کہیں گھمانے پھرانے لے جاتا ہے تو کیا شرعن یہ منع ہے؟ منع ہے, آپ لے جاؤ, لیکن حضور کی طرف منسوب تو نہ کرو کہ اسی دن جانا سنت ہے, اسی دن بدھ کو ہی جانا ہے, جمعرات کو نہیں, پیر کو نہیں, سنڈے کو نہیں, آج ہی, اور ثواب ملے گا. جاؤ گھومو پھرو کوئی مسئلہ نہیں, بیوی بچوں کو وقت دو, لیکن اس کو حضور کی سنت قرار نہ دو. میرے نبی نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی بات میری طرف منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی ہے تو گویا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے. حضور نے کیا نہیں, حضور نے فرمایا نہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں حضور نے کیا تھا, تو اب کیا ہوگا نتیجہ؟ اس لیے میرے امام نے رد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے, اس دن تو حضور کی بیماری نے شدت اختیار کر لی تھی. اچھا وہ لوگ جو جاتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے جاؤ, حضور کی طرف منسوب نہ کرو, جاؤ, لیکن جب تم آخری بدھ کو یہ نکلتے ہو سوچ کر کہ آج کے دن جانا حضور کی سنت ہے, میں کہتا ہوں روزانہ فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے, یہ تم کیوں بھول گئے؟ ظہر روزانہ پڑھنا فرض ہے, یہ تم کیوں بھول گئے؟ سال میں ایک بار آخری بدھ کو نکلنا ماہ سفر میں سنت کے یاد پورے سال بھر, اس کی پوری پروگرامنگ شیڈیولنگ سب ہو رہا ہے, سب کو دعوت بھی دے رہے ہیں, گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہے, اور روزانہ فجر کی نماز چھوٹ رہی اس کی فکر نہیں, ظہر عصر مغرب عشاء چھوٹ رہی اس کی پرواہ نہیں. ہم کہتے ہیں تم جاؤ گے حضور کی سنت سمجھ کر معاذ اللہ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے, اور وہاں پر تمہاری بیٹیاں 18 20 22 سال کی دوڑیں گی غیر مردوں کے سامنے, کیا بتائیے یہ جائز ہے؟ معاذ اللہ تمہاری بیوی بن پردے بن دوپٹے کے بیٹھی کھانا نکال رہی ہوگی, چائے گرم کر رہی ہوگی, کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, حضور کی سنت کے نام پر پکنک کے لیے نکلنا اور دن بھر نمازیں قضا کر دینا, یہ کون سا طریقہ بلا بتائیے؟ تو اس خرافات کا رد فرمایا میرے امام نے. اسی طرح عورتیں دھڑلے سے مزارات اولیاء پر آتی جاتی تھی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے سوال کیا گیا کہ عورت کا مزارات پر جانا کیسا؟ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ فتوے میں اعلیٰ حضرت کے پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں. اب تو حال یہ ہو چکا ہے کہ میرے امام کے لکھے فتوے بھی سنیوں میں بتاتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے, یار کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے, کہیں کوئی بدظن نہ ہو جائے, کہیں کوئی سوال پوچھنے نہ آ جائے. کبھی کبھی ایسا ہوا ہے ہمارے کسی ساتھی نے تقریر میں کہہ دیا اور پھر بعد میں 10 لوگوں نے اس کو گھیر لیا, بات مار پیٹ تک کی آ گئی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, میں کہتا ہوں ہم بریلوی لوگ ہیں, ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو 10%, 20%, 30% کیوں مانتے ہیں؟ جو سمجھ میں آئے گا مانیں گے, جو سمجھ میں نہیں آئے گا نہیں مانیں گے, ایسے نہیں چلے گا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں تو 100% ماننا پڑے گا. اسی طرح امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہو یا غوث اعظم ہو یا غریب نواز ہو, ہم اپنی مرضی کے مطابق جتنا چاہیں مانیں گے, جتنا چھوڑیں گے, ایسے نہیں چلے گا. آپ کو 100% ان کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھا گیا مزارات اولیاء پر عورتوں کا جانا کیسا؟ آپ فرماتے جانا تو بہت دور کی بات. ایک عورت جب کسی ولی کی مزار پر جانے کا ارادہ کرتی ہے تو جب تک جا کر واپس نہیں آ جاتی تب تک اللہ, اس کے فرشتے اور صاحب مزار اس عورت پر لعنت بھیجا کرتے ہیں. یہ فتویٰ ہے میرے امام کا. جانتے اسی ہندوستان میں تھانہ بھون بھی تھا, دیوبند بھی تھا, کسی کی جرت نہیں تھی کہ عورتوں کو مزار پر جانے سے روکنے کی کوئی ہمت کرتا. سب سے پہلے فتویٰ دیا ہے تو بریلی کے تاجدار نے دیا ہے, آپ نے منع فرمایا. لیکن پھر بھی بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا, جمعرات کو جا کر حاجی علی میں دیکھ لیں, مخدوم مائمی کی بارگاہ میں دیکھ لیں, مردوں کے مقابلے عورتیں زیادہ ملیں گی. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں, باقاعدہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو سجا دجا کر باسی عید کو حاجی علی لے جا رہے ہیں.
حاجی ملنگ لے کر جا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی اور اسپاٹ ہی نہیں ہے نا، ہم کیا کریں؟ گھمانا پھرانا ہے تو بھی مزار پر لے جانا ہوگا، جبکہ مزارات اولیاء پر لے جانے سے منع کیا گیا۔ اور اب یہ نہ سمجھے کہ مزارات اولیاء پر لے جانے سے منع کیا گیا ہے تو انہیں لورز پوائنٹ پر، پکنک اسپاٹ پر، گارڈن میں لے جا سکتے ہیں، نہیں۔ جب ولی کی مزار پر لے جانا منع ہے تو ایسی جگہوں پر جہاں خرافات اور زیادہ ہوتے ہوں وہاں لے جانا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ آپ لے جائیں تو ایسی جگہ جہاں ان کی بے پردگی نہ ہو۔ آپ دیکھیں عورتوں پر جمعہ کی نماز نہیں ہے، کیوں؟ پردے ہی کی وجہ سے نا۔ عورت پیر نہیں بن سکتی، کسی پیر کی بیوی ہوگی تو پیرانی ماں کہلائے گی، لیکن پیر ہوگی تو بیعت کرنا پڑے گا نا۔ اللہ نے کسی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، کیوں؟ نبی کا کام لوگوں میں دین کی دعوت دینا ہے۔ پردے کے لحاظ سے عورت کو ان چیزوں سے روکا گیا۔ اسی طرح اس پر عید بقرعید کی نماز بھی نہیں ہے، نماز جنازہ بھی وہ نہیں پڑھے گی، قبرستان میں بھی وہ نہیں جائے گی آئے گی۔ آخر کیوں؟ یہ سب پردے کے لیے۔ تو جب پردے کی خاطر ان تمام چیزوں سے عورت کو روکا گیا، اب وہی عورت سندل میں جا رہی ہے، وہی عورت 7 جمعرات فلاں مزار پہ جا رہی ہے، منت مانگنے، ڈورا دھاگا باندھنے، بچے کو پھکانے، کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ میرے امام نے اس سے منع فرمایا۔ لوگوں نے کہا اگر عورت مزار پر نہیں جائے گی تو ولی کے فیض سے محروم ہو جائے گی۔ میرے امام نے فرمایا مزار پر جانا منع ہے، ولی کے فیض سے محروم نہیں کیا گیا۔ وہ مزار پر جا کر جو کچھ کرنے والی تھی اپنے گھر میں مصلی بچھا کر باوضو اس پر بیٹھ جائے اور وہاں بیٹھ کر وہ سارے کام کرے، اللہ اس کو وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے ولی کا فیض عطا فرمائے گا۔ ہم جائیں گے تو ملے گا، اس کو گھر بیٹھے بیٹھے ملے گا۔ بتائیے کتنا آسان راستہ ہے نا، لیکن عورتوں سے یہ ہوتا نہیں۔ اور ہم نے دیکھا سال بھر 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، لیکن کسی درگاہ پر پہنچے گی تو لگے گا اس سے بڑی کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ عصر پڑھ کر بیٹھی یاسین شریف پڑھتے ہوئے مغرب کا دیکھ رہے ٹائم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹائم ہوا کہ کیونکہ مغرب بھی پڑھنا ہے اس کو، کیونکہ یہی تو 2 پڑھنا، پھر گھر جانے کے بعد کہاں عشاء، کہاں فجر، کہاں ظہر، پھر کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے۔ تو مزارات اولیاء پر پہنچ کر یہ 2-4 رکعت پڑھ لے گی، کس کے لیے پڑھ رہی ہے؟ یہ عوام کے لیے پڑھ رہی ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہی ہے، اللہ کے ولی کے لیے، کس کے لیے؟ اگر اللہ رسول کے لیے پڑھ رہی ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہی نہیں گھر پر بھی پڑھتی، 2 وقت کی نہیں 5 وقت کی پڑھتی۔ جیسے میں کبھی کبھی کہتا ہوں نا، ایک آدمی سعودی میں رہتا ہے 8 سال 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اور پھر جب بمبئی آتا ہے اپنے گاؤں واپس آتا ہے کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ دیکھا کہ نہیں آپ نے؟ ہم نے ایسے بڑے لوگ دیکھے، وہ وہاں رہتا ہے تو 5 وقت، واپس آیا تو 1 وقت کی بھی نہیں سوا جمعہ کی 2 رکعت۔ تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ مولا کے لیے نہیں پڑھتا تھا، یہ تو متوع کے لیے پڑھتا تھا۔ چونکہ پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، پاسپورٹ ہو سکتا ہے کینسل ہو جائے، ویزا، اس وجہ سے مجبوراً پڑھ رہا تھا۔ یہ متوع کے لیے پڑھتا تھا، اگر مولا کے لیے پڑھتا تو سعودی میں بھی پڑھتا، انڈیا میں بھی آ کر پڑھتا۔ کیونکہ ایسا تو نہیں کہ وہاں نماز فرض ہے یہاں نہیں ہے، یہاں پڑھے تو ٹھیک، نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک، ایسا ہے؟ معاذ اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو میرے امام نے منع فرمایا۔ اسی طرح سے بہت سارے پیر ایسے تھے جو اپنے مریدوں سے اپنا باقاعدہ سجدہ کروا رہے تھے۔ بہت سے پیر آج بھی ایسے جاہل پیر مارکیٹ میں موجود ہیں۔ کسی ساتھی نے مجھے بتایا کہ پیر فلاں علاقے میں یو پی کے کسی شہر سے آتے ہیں، سال میں 1 بار ان کی آمد ہوتی ہے، اور جب تک یہاں رہتے ہیں ذکر کی محفل سجتی ہے، اور کئی لوگوں کو ان کے مریدین مرید بناتے ہیں، یعنی سلسلے میں داخل کرواتے ہیں۔ اب وہ پیر اپنے تمام مریدوں کو 3 چیزوں کا سبق دیتا ہے۔ 3 چیزیں، وہ 3 چیزیں کیا جانتے ہو؟ اب خود غور کریں آپ، میں فتویٰ نہیں دیتا، مفتی نہیں، آپ خود غور کریں وہ 3 چیزیں کیا ہیں، اور وہ 3 چیزیں پیر اور مریدوں کو کہاں لے جانے والی۔ سب سے پہلا درس مریدوں کو یہ ہوتا ہے اللہ کچھ بھی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ جو تمہارا پیر ہوتا ہے وہی تمہارا خدا ہوتا ہے۔ سارے کہیں معاذ اللہ۔ جو تمہارا پیر ہے وہی تمہارا خدا۔ ایسے جوہلا بھی مارکیٹ میں موجود، ایسے۔ اسی کے ساتھ وہ کہتا ہے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ آپ بھی کہیں معاذ اللہ، یعنی اللہ کی پناہ۔ وہ کہتا ہے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن میں نماز کا کہیں پر حکم نہیں، نہ وہ عالم، نہ وہ حافظ، نہ وہ مفتی، کچھ بھی نہیں۔ اور مریدوں کو کہہ رہا قرآن میں نماز کا کہیں حکم ہی نہیں ہے۔ تیسری چیز،
کہتا یہ قرآن نہ پڑھا کرو کیونکہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اب بتائیے ایسی باتیں کرنے والا مسلمان رہا؟ اب جو اس عقیدے پر قائم ہو گیا اس کو اپنا پیر سمجھ کر وہ مسلمان رہا؟ آج بھی مارکیٹ میں ایسے ایسے لوگ موجود، اور انہی کے خلاف میرے امام نے محاذ کھولا تھا۔ جاہل پیر اپنے مریدوں سے سجدے کروا رہے تھے، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا پیر کا سجدہ کرنا کیسا؟ میرے امام نے فرمایا سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ کہ سبحان اللہ۔ اب بتائیے اس سے بڑا توحید کا اعلان کیا ہوگا؟ آج بہت سے لوگ توحید کی بات کرتے ہیں نا، اور ہم سنیوں پر شرک کی بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا اللہ کے سوا سجدہ کسی کا جائز نہیں، فرماتے سجدے تعظیمی حرام ہے اور سجدے عبادت شرک ہے۔ سجدے تعظیمی، تعظیم سے سجدہ کر رہا ہے، اور پیروں نے کیا کہہ رکھا تھا؟ پیروں نے مریدوں کو یہ کہہ رکھا تھا دیکھو اللہ نے خود آدم علیہ السلام کا سجدہ کروایا نا فرشتوں سے، فرشتوں نے سجدہ کیا اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے، اور یہ سجدہ سجدے تعظیمی تھا۔ تو جب فرشتے آدم کا سجدہ کر سکتے ہیں تو مرید پیر کا کیوں نہیں کر سکتے؟ اس طرح سے وہ لوگوں کا ذہن خراب کر رہے تھے۔ میرے امام نے کہا سجدے تعظیمی حرام ہے اور سجدے عبادت شرک ہے۔ اسی طرح سے پوچھا گیا کہ لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں، آج بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں نا۔ آپ جا کر کسی ولی کی مزار پر دیکھیں، لوگ جاتے تو ہیں اللہ کے ولیوں کی مزار پر لیکن جانے کے آداب معلوم نہیں، وہاں جا کر کرے کیا؟ کوئی چادر میں منہ ڈال کے لیٹا ہوا، کوئی پایتی جانی جو دبا رہا ہوتا ہے، اپنے گھر میں لیٹے بوڑھے باپ کا پیر کبھی نہیں دبایا ہوگا، لیکن مزار پر یوں دبا رہا ہوتا ہے کہ میں بابا کے پیر دبا رہا ہوں، شاید یہ سوچ کر دباتا ہوگا۔ اسی طرح کوئی چکر لگا رہا ہوتا ہے، پھیرے لگا رہا ہوتا ہے۔ میرے امام سے پوچھا گیا کہ مزارات اولیاء کا طواف کرنا کیسا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے روضے انور کا نہ طواف کرو نہ سجدہ نہ اتنا جھکو کہ رکوع کے برابر ہو جائے، اور حضور اکرم، یہ حضور کے روضے کے حوالے سے آپ نے فرمایا۔ اب حضور کے روضے انور کے تعلق سے جب آپ نے یہ فرما دیا تو عام مزارات اولیاء پر یہ ساری چیزیں کرنا جائز ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہ اتنا جھکو کہ رکوع کے برابر ہو جائے، آگے فرماتے حضور کی محبت ان کی اطاعت میں ہے، محبت سے کہیں نہ طواف کرنا نہ سجدہ کرنا نہ ادب میں اتنا جھکنا جتنا رکوع میں جھکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی محبت یہ ان کی اطاعت میں ہے۔ اب ہم روزانہ داڑھی منڈائیں اور مزارات اولیاء کے ساتھ ایسا کریں اور یہ بتائیں کہ بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت، اللہ کے ولیوں سے محبت ان کی تعلیمات پر عمل کرنے میں، ان کے راستے پر چلنے، ان کی سیرت کو اپنانے میں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب یہ فتویٰ کس کا؟ لوگوں نے پوچھا تھا عام مزار کے بارے میں، میرے امام نے حضور کے روضے انور کے تعلق سے فتویٰ دیا۔ یہ کیوں؟ آج بہت سارے سنی جب قبر پر جا کر سر جھکاتے ہیں نا، حالانکہ ان کی نیت بھی سجدے کی نہیں ہوتی، اور وہ جھکتے بھی ہیں تو سارے باوضو بھی نہیں ہوتے، جھکتے ہیں تو سارے اللہ اکبر کہہ کے بھی نہیں جھکتے، جھکتے بھی ہیں تو وہاں جا کر وہ سجدے کی تسبیح نہیں پڑھتے، لیکن دیکھنے والے سجدے کا نام دیتے ہیں۔ تو میرے امام نے اس سے بھی بچنے کا حکم دیا۔ اب بتائیے اگر کوئی سنی پھر بھی قبر پر جا کر سر جھکاتا ہے تو اب گالی ہمیں نہیں دی جاتی ہے، سیدھا ہمارے امام کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ان کو ان کے امام احمد رضا نے یہی سکھایا ہے، وہ بدعتیوں کے امام تھے معاذ اللہ، قبر پجوا لوگوں کے امام تھے معاذ اللہ، یوں ان پر الزام لگایا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر میرے امام کے نزدیک قبروں کا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میرے امام ہندوستان میں رہ کر تڑپ رہے تھے مدینے کی حاضری کے لیے، اور تڑپ بھی کیسی تھی، تڑپ بھی میرے امام کی کیسی، خود فرماتے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ یوں تڑپتے تھے مدینے کی حاضری کے لیے، اور جب مدینے پہنچ گئے اگر قبر کا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو یقیناً نبی کی قبر کا سجدہ کر لیتے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے سامنے ہے وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، سامنے ہے وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان۔
اب جب حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر بھی فرماتے روکیے، سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ میرے امام نے فرمایا سر جھکے گا صرف اللہ کی بارگاہ میں۔ کہاں جھکے گا؟ فرماتے سر جھکے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور دل جھکے گا رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ فرماتے ہیں سر پر تو پہرے ہیں، دل پر پہرا نہیں ہے۔ سر جھکاؤ تو صرف رب کی بارگاہ میں جھکایا کرو، اور دل کو اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرو۔ آپ نے منع فرمایا کہ طواف کرنا منع۔ اسی طرح سے مزار کا طواف بنیت تعظیم، مزارات اولیاء کا طواف بنیت تعظیم فرماتے ہیں ناجائز ہے۔ طواف صرف خانہ کعبہ کے لیے مخصوص ہے، طواف صرف اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے لیے مخصوص ہے۔ آگے فرماتے ایک مقام پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک کا بوسہ لینے سے یا اسے ہاتھ لگانے سے بچے۔ آج بھی بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں نا کہ تھوڑا سا وہاں جو سپاہی کھڑا ہوتا ہے دائیں بائیں ہو تو میں ہاتھ لگا لوں۔ اچھا اب تو ہاتھ لگانے اور بوسہ لینے کا بھی رواج ختم ہو گیا، اب تو لوگ سیلفی کے چکر میں ہوتے ہیں۔ اب تو لوگ خانہ کعبہ پر بھی فرمایا کہ پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑے تو بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے۔ اور لوگ پہلے کیمرہ ریڈی رکھتے ہیں کہ پہلے میری نظر نہیں پڑے گی، پہلے کیمرہ دیکھے گا۔ لوگ وہاں پہنچ کر معاذ اللہ حضور کے روضے مبارک کو پیٹھ دکھا کر سیلفی نکالتے ہیں۔ حضور کا گنبد پیچھے اور وہ یوں منہ کر کے سیلفی نکال رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے میں کہاں ہوں، اسٹیٹس پر ڈالنا ہے، اسٹوری میں ڈالنا ہے، ڈی پی پہ اپڈیٹ کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پرجوانوں، آپ نے فرمایا کہ وہاں تم بوسہ لینے سے یا حضور کے روضے مبارک جالی مبارک کو ہاتھ لگانے سے بچو، یہ ادب کے خلاف ہے۔ فرماتے ہیں چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے رہو، اس سے قریب نہ جاؤ۔ یہ ان کی رحمت کیا کم ہے کہ انہوں نے حاضری کا شرف عطا فرما دیا ہے۔ یعنی اپنی بارگاہ میں بلا لیا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اب اس کے بعد تو چاہ رہا یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، تو ان سے بچیں، یہ میرے امام کا فتویٰ۔ اسی طرح سے کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی فرضی مزار بنانا اور اس کے ساتھ اصل کا معاملہ کرنا یہ ناجائز اور بدعت ہے۔ یہ ناجائز اور بدعت، فرضی مزار بنانا آج بھی بہت ساری بنی ہوئی ہے، بلکہ ہندوستان میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر غوث پاک کا چلہ ہے، مولا علی کا چلہ ہے۔ آپ ان سے پوچھو کہ بھئی غوث پاک کا چلہ یہاں پر، چلہ اس جگہ کو کہتے جہاں پر اس بزرگ نے بیٹھ کر عبادت وغیرہ کی۔ جیسے آپ اجمیر شریف جائیں تو اجمیر شریف میں خواجہ عثمان ہارونی کا بھی چلہ موجود ہے، لیکن آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب مدینہ شریف سے غریب نواز ہندوستان اجمیر شریف آئے تو آپ کے پیر و مرشد ایک بار ملاقات کرنے کے لیے آئے، تو ممکن ہے کہ یہ وہ جگہ ہو جہاں پر آپ نے رہ کر عبادتیں کی، تو یہ ان کا چلہ۔ لیکن مولا علی کا چلہ تاریخ میں ملتا ہی نہیں کہ حضرت علی بھی ہندوستان آئے تھے۔ غوث پاک کا چلہ، غوث پاک ہندوستان کب تشریف لائے تھے؟ ان چلے والوں سے پوچھا جائے تمہارے پاس اس کی کوئی تاریخ ہے؟ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں میں وہاں سے ایک اینٹ لے کر آیا ہوں، وہاں سے اینٹ لے کر آیا ہوں، وہاں سے فلاں تبرک لے کر آیا ہوں، تو میرے امام نے اس سے منع کیا۔ فرضی مزار بنانا ناجائز اور اس کے ساتھ اصل جیسا معاملہ کرنا یہ بدعت۔ اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری چیز، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، یوں تو بہت ساری چیزیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا مزامیر یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس حرام، اور فرماتے اس کو سلسلے چشتیہ کے بزرگوں کی طرف منسوب کرنا یہ بہتان ہے۔ آئی بات سمجھ میں آپ کی؟ ابھی دیکھیے گا جیسے حضور کے میلاد کی تاریخ قریب آئے گی، بڑے بڑے اسپیکر لگیں گے اور میوزیکل نعتیں رات بھر بج رہی ہوں، سونا آیا، 12ویں کا پیر آیا، جھومو جھومو، یہ جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ حرام ہے۔ اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا جو ان میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ نعتیں پڑھ رہے ہیں وہ حسان بن ثابت کی سنت پر عمل نہیں کر رہے، بلکہ پیٹ پالنے کے دھندے انہوں نے نکال رکھے۔ وہ اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہے۔ سنو، حضور کی نعت سننے کے بعد تھرکنے کو جی نہیں چاہتا، بلکہ حضور کی محبت میں دل نرم ہوتا ہے اور آنکھیں نم ہو جایا کرتی ہیں۔ ہم نے ایسی نعتیں سنی ہیں
کہ جس کو سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ دل تڑپنے لگتا ہے کہ فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے، جان دے دے تڑپ تڑپ کر حضور کی محبت میں۔ یہ کیفیت، یہ کیا؟ جھومو ناچو، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو سلسلے چشتیہ کے بزرگوں پر بہتان یہ عائد کرنا، ان کی طرف منسوب کرنا، یہ ان پر بہتان لگانا ہے۔ اسی طرح میرے امام نے فرمایا اگر اللہ کے ولی کی مزار پر ایک چادر چڑھی ہو اس پر اور وہ پھٹی نہ ہو، پرانی نہ ہو، تو اس کو بدلنا، اس پر دوسری چادر چڑھانا یہ بھی فضول خرچی ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں اس پر چادر چڑھانے سے بہتر ہے ایصال ثواب کی نیت سے انہی بزرگ کی طرف سے وہ مال غریب غربا میں تقسیم کر دیا جائے۔ چادروں پر چادریں تو لوگ چڑھائیں گے، لیکن کوئی بھکاری غریب ننگا بیٹھا ہوگا سردیوں میں، اس کو ایک شال نہیں دیں گے۔ کسی غریب بیوہ کی بیٹی کی شادی میں ایک جوڑا کپڑا نہیں دیں گے۔ ایک بزرگ کا عرس تھا، لوگوں نے مجھے بتایا کہ 100 کلو کا کیک بنایا گیا ان کے عرس میں، 100 کلو کا ایک کیک۔ میں نے کہا 100 کلو کا کیک بنانے والے اب تو سارے کے سارے ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ بتائیے ایسا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، لوگ کڑے ڈورے دھاگے پہن رکھتے ولیوں کی طرف نسبت۔ میں پوچھتا ہوں یہ جو اجمیر سے دھاگے پہن کر آتے ہو، غریب نواز نے اس کے بارے میں کہیں کچھ فرمایا ہے؟ ہمارے علماء نے لکھا جس ڈورے دھاگے پر کچھ پڑھا نہ گیا اس کو ہاتھ پیر میں گلے میں باندھنا جائز نہیں ہے، جس پر کچھ پڑھا نہ گیا ہو۔ اور لوگ جا کر سندھیوں کی دکان سے خرید کر لے کر آ رہے ہیں، ہاتھ میں باندھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اجمیر شریف سے لے کر آیا۔ اسی طرح سے فلاں مزار پر یہ 7 دھاتوں کی انگوٹھی، وہ جو ولی تھے انہوں نے کہا تھا، ان کی طرف تو نے نسبت جوڑ دی تو کاروباریوں کا کام ہے، کیا ولی کی کوئی وصیت تھی؟ یہ کڑا فلاں مزار سے لے کر آیا، یہ 9 رتن والی انگوٹھی فلاں مزار سے لے کر آیا، یہ ولیوں کی طرف منسوب کر دیتے، حالانکہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ کسی بزرگ نے دیکھا ایک شخص، یا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے تعلق سے آپ نے دیکھا ایک آدمی ایسی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے جو انگوٹھی شریعت کے خلاف، یعنی جو میرے نبی نے وزن بتایا، شرعاً جو وزن بتایا گیا اس کے خلاف وہ انگوٹھی تھی، وزن دار تھی یا پتھر زیادہ تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اس انگوٹھی کو اتار دے، یہ خلاف سنت۔ اس نے کہا میں مدینے سے لے کر آیا، یہ میں مدینے سے لے کر آیا۔ تو میرے امام نے فرمایا کہ مدینے کے تاجدار ہی نے اس کو پہننے سے منع فرمایا ہے۔ اب تو مدینے سے یعنی کہا مارکیٹ سے لے کے آیا ہوگا نا، دکان سے، تو لوگ دکانوں سے لے کر آتے ولی کی طرف منسوب کر دیتے، جبکہ ان کڑے ڈورے دھاگے اور 9 رتن کی انگوٹھی 7 دھاتوں کی انگوٹھی سے ولی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میرے امام نے اس سے بھی سختی سے منع کیا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان تمام بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیانی گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بس ماہ نور کا چاند ہونے والا ہے، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی تو ہم اور آپ ماہ ربیع الاول شریف میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ اور جس کتاب کے تعلق سے امیر سنی دعوت اسلامی نے 2 ہفتے پہلے اعلان کیا تھا، وہ کتاب انشاءاللہ پیر کے دن مکتب طیبہ پر آ جائے گی۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن حضرات نے اب تک اپنا نام یا کوانٹٹی نہیں لکھائی ہے، جانے سے پہلے دروازے پر یا اندر موجود ہمارے ساتھیوں کو ابھی سے لکھا دیں۔ انوار مصطفیٰ اس چھوٹی سی کتاب کا نام ہے، آپ میں سے جن حضرات کو حاصل کرنا ہو لکھاتے ہوئے جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام، حضور کے بیٹوں کے نام، حضور کی بیٹیوں کے نام، عشرہ مبشرہ کے نام اور بہت ساری چیزیں نئے ایڈیشن میں جوڑی گئی ہیں۔ تو جاتے جاتے آپ کو نام لکھانا ہے کوانٹٹی میں۔ آپ ربیع الاول شریف میں آپ کے گھر محفل ہوتی ہو تو لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے لیں، آپ کے علاقے میں جلوس نکلتا ہو تو جلوس میں تقسیم کرنے کے لیے لیں، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے لیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کم سے کم ہر آدمی حضور کی میلاد کی نسبت سے 1200 روپے خرچ کرے اور کم سے کم 100 کتابیں لے لیں۔ آپ اگر 1200 روپے دیں گے انشاءاللہ 100 کتابیں آپ کو ملیں گی، اور آپ حضور کی نسبت سے یہ 100 کتابیں لے کر لوگوں میں تقسیم کریں کہ انشاءاللہ لیں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا نا یار، ہم ایک کتاب چھپاتے ہیں
40, 50, 60 ہزار روپے انویسٹ کر کے، اور پھر 3-4 سال تک انتظار کرتے کہ پوری نکل جائے تو دوسری کتاب چھپائیں پوری. اور یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی، لیکن اکثر کتابیں ایسی ہیں جو منظر عام پر بھی نہیں آ سکی، جو پرنٹ بھی نہیں کوئی کرا سکا، انتظامات نہیں ہو سکے کہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے. تو میری گزارش ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت کی کتابوں کو لیا کریں، اسے پڑھنے کے لیے وقت نکالا کریں، کتابوں سے دوستی کریں. یقیناً یہ کتابیں اور ان کتابوں کا پڑھنا دونوں جہاں میں آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ. بلکہ میں تو کہتا ہوں سنیوں، فتنوں کے دور میں آپ اہل سنت والجماعت کے علماء کی کتابیں اپنے گھروں میں ضرور رکھیں، تاکہ اگلے 20، 25، 30، 40 سال کے بعد جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کے گھر سے یہ کتابیں برآمد ہوں گی تو آپ کی نسلیں بھی اللہ کا شکر ادا کریں گی. اللہ نے گستاخوں کے گھر پیدا نہیں کیا، اللہ نے سنیوں کے گھر پیدا فرمایا. ہمارے گھروں میں میلاد کی کتاب ہے، ہمارے گھروں میں سوانح غوث اعظم موجود ہے، ہمارے گھر کے اندر سوانح اعلیٰ حضرت موجود ہے. وہ شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں سنیوں کے گھر پیدا کیا ہے. تو جاتے جاتے نام لکھاتے جائیں. اور ایک بہت ہی بہترین کتاب، جس کتاب کا مطالعہ کر کے فی الوقت میں ماہ ربیع الاول کے بیانات کی تیاریاں کر رہا ہوں، پیغمبر رحمت امیر سنی دعوت اسلامی کا یہ نایاب تحفہ ہے ہم سنیوں کے لیے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کتاب کو بھی لیں، کم سے کم آپ اپنے محلے کی مسجد میں لے جا کر ایک رکھ دیں، امام صاحب کو تحفے میں دے دیں، اور امام صاحب سے کہے کہ امام صاحب ربیع الاول شریف میں آپ اس میں سے بیان کریے گا، جمعہ میں ربیع الاول شریف میں آپ اس میں سے کچھ باتیں ہمیں بتائیے گا. حضور کس طرح کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ کی رحمت کے تمام واقعات کو امیر سنی دعوت اسلامی نے جمع فرما دیا. بڑی محنت لگتی ہے میرے بھائی یہ کتاب لکھنے میں، بتائیے نا. ہم بیان کی تیاری کرتے ہیں نا، اس کے لیے بھی اچھا خاصا وقت لگتا ہے. تو جس نے یہ کتابیں لکھی ہوں، آپ سوچیں کتنی محنت، اتنی محنت وہ کرتے اور ہمیں زیادہ محنت نہیں لگتی، ہم چند پیسے دے کر لے لیتے ہیں. تو آپ کم سے کم اپریشیٹ کریں ان لوگوں کو جو یہ کتابیں لکھتے ہیں، اور آپ مکتب سے پیغمبر رحمت بھی لیتے ہوئے جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اللہ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری حاضری کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ.